الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ دنیا کے اندر ایک مثال بڑی مشہور ہے ہمارے ہاں کہ اگر کوئی آدمی کم پیسوں کے اندر اس کو کوئی بڑا منافع ملنے والا ہو، تھوڑی سی چیز میں دے کر یا تھوڑے پیسے دے کر، اور اس کو بہت زیادہ پروفٹ ملنے والا ہو، منافع ملنے والا ہو، اس کو یہ ایک فرصت ملی ہو یا ایک موقع ملا ہو، اگر یہ اس موقع کو گنوا دے تو سب لوگ اس پر اعتراض کریں گے، سب لوگ اعتراض کریں گے کہ بھائی اتنا اچھا موقع تھا، آپ تھوڑے سے انویسٹ کر لیتے، تھوڑے سے پیسے لگا دیتے تو فائدہ ہی فائدہ تھا، آپ نے ضائع کر دیا۔ یعنی یہ مورد الزام ٹھہرتا ہے، باہر نکلے تب بھی، گھر میں آئے تب بھی، آس پاس میں رہنے والے لوگ بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، سارے ہی اس کو اس چیز کا بار بار تانا دیتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے۔ حتیٰ کہ یہاں تو نہیں لیکن باہر ضرور ہے، یہاں نہیں لیکن باہر ضرور ہے کہ اس آدمی پر کیس بھی کیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کو کہتے ہیں کیس، وہ کیس جس کو حجر کہتے ہیں عربی کے اندر۔ حجر کا معنی ہوتا ہے کہ اس بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس پر پابندی لگائیں کہ اس نے اتنا اچھا موقع تھا اس کے پاس اور اس نے اس کے باوجود بھی کچھ حاصل نہیں کیا، اس پر پابندی لگائیں، اس پر یعنی کہ آگے سے یہ کوئی کام نہ کر پائے۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے، چند یعنی یوں سمجھے کہ عارضی زندگی ہے جس کے ایک چند لمحات کے یا چند سہولیات کو اگر ضائع کر دیا انسان نے تو اتنا اس کو لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، باوجود کہ اس کی رائٹ اور مرضی ہے، اس کی کرے نہ کرے، اس کو کوئی پابند تو نہیں کر سکتا، میں نہیں کر رہا، میری مرضی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے کہ اس نے اپنی اس فرصت کو، اپنے اس موقع کو گنوا دیا جو اس کو موقع ملا تھا۔ دیکھیں زندگی انسان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی زندگی تو لمبی چوڑی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی زندگی 60 سے 70 کا، قل من یجاوزہ، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے کراس کریں گے، یعنی 50 آخری 60 بس یہ اتنا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر زندگی کو دیکھیں نا تو اگر کوئی رات کو 7 گھنٹے، ہم میں سے تو کوئی سوتے ہیں تو سو ہی جاتے ہیں، لمبے ٹائم تک سو جاتے ہیں، 7 گھنٹے تک اگر سوئے نا تو اپنے 60 سال کی زندگی میں تہائی زندگی سو چکا ہوتا ہے وہ، صرف تہائی زندگی سونے میں نکل جاتی ہے اس کی، اگر 7 گھنٹے وہ سوتا ہو تو 3 ٹائم کا کھانا کھائے نا تو سمجھے کہ 2 سال صرف اس کے کھانے پینے میں چلے گئے، اور 15 سال تو بچپن سے بڑے ہونے میں لگ جاتے ہیں اس کے۔ آپ سوچیں باقی اس کے پاس لے دے کے زندگی 23 سال کی رہ جاتی ہے، لے دے کے اس کے بعد جو باقی زندگی رہ جاتی ہے وہ 23 سال کی زندگی رہ جاتی ہے، اتنی کم سی مدت کے اندر۔ اور یہ وہ زندگی ہے جس کے اندر انسان نے کمانا بھی ہے، شادیاں بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی چلانے ہیں، دنیا بھی ٹھیک کرنی ہے اور آخرت بھی ٹھیک کرنی ہے، اس 23 سال کے اندر سارا کچھ کرنا ہے۔ اور یہ میں نے تو کہا کہ 60 سال کی پتہ نہیں کس کی زندگی کم ہو یا کس کی زیادہ ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تعریف ان لوگوں کی ذکر فرمائی ہے جن کے بارے میں فرمایا قد افلح من تزکا، جو لوگ اپنے آپ کا تزکیہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے ہیں۔ یعنی تزکیہ کا معنی یہ نہیں جو عام طور پر معلوم، تزکیہ کا معنی ہے جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ان جگہوں پر، ان معاملات کے اندر یا ان کاموں کے اندر شریک نہیں کرتا جس سے انسان کا دل خراب ہو، جس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں، جس سے انسان کے عقیدے پر زد آتی ہو، جس سے انسان کے ذہنی توازن جو یعنی جو سمجھے عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ختم ہوتا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ کہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ وہ لوگ صحابہ جو اس وقت میں جس معاشرے میں رہ رہے تھے ان کا تزکیہ کیا، ان سب چیزوں سے نکال کے ان کو ایک میدان کے اندر، ایک معاشرے کے اندر، ایک ماحول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جائے تو فرمایا قد افلح من تزکا۔ اب زندگی تو مختصر ہے، کام اتنا، اسی لیے شریعت نے کہا کہ پہلے لوگوں کی، آپ صرف سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنتے ہیں، فقط لبثت فیکم، یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ فرمائیں گے سورہ عنکبوت کے اندر کہ وہ ان کے درمیان 950 سال صرف تبلیغ کی ہے، تو زندگی کتنی ہوگی؟ صرف تبلیغ ان کی 950 سال کی، تو زندگی بھی تو آگے آگے پیچھے بچپنا ہوگا، پھر آگے ان کی زندگی ہوگی، تو یہ معاملہ 950 سال تک صرف ان کی تبلیغ تھی، یعنی اتنی بڑی ان کی زندگیاں تھیں، لمبے لمبے اعمار تھے ان کے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں، ان کی لمبی زندگی، آپ سوچیں کہ پہلے تو لوگوں کے بال تک سفید نہیں ہوتے تھے، اب تو ہمارے یہاں بچے بھی سفید بال والے ہو گئے، یہاں تو چلو پانی کا مسئلہ ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے، پھر بعد میں کسی نبی کی دعا ہے، بات کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس سے بال سفید ہو گئے، پہلے تو بال سفید پتہ بھی نہیں چلتا،
یہ حال تھا. لیکن زمبی زندگی قدآور تھے، ہمت بھی زیادہ تھی، بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس امت کے لوگوں کی عمر بھی کم ہے، طاقت بھی کم ہے. شریعت نے ان کو کہا کہ اب آپ کے لیے کچھ اور راستے ہیں. کیسے؟ ان کے لیے ایک لمبا پیریڈ ہے، آپ کے لیے لمبا پیریڈ ہے. ان کے پاس طاقت توانائی ہے بہت زیادہ ہے، تمہارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے. حتیٰ کہ پہلے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی کہ وہ اتنے طاقتور تھے کہ اگر جن کے وہ میعاد کے بارے میں آتا تھا کہ اگر وہ کسی درخت کو ہاتھ میں پکڑ لے نا تو اس کو جڑ سے اکھاڑ دے نکال دے. بھائی ہمارے یہاں تو ریت نکال لی نا، کوئی بڑی مشین ہو جس سے اس کو اکھاڑ دے زور سے، یعنی اتنا پاور ہو ان کو. آپ سوچیں کہ اس وقت کوئی اتنی بڑی مشینری نہیں تھی، بظاہر تو ایسا ہی لگا، لیکن پہاڑوں کو تراش کر ایسے انہوں نے گھر بنائے کہ بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ کیسے. آج اتنی مشینری اس کام کی، لیکن اتنی طاقت اور پاور اللہ نے ان کو دی تھی. حتیٰ کہ اس گھمنڈ میں آ گئے اور کہا کہ من اشد منا قوة، ہم سے طاقت میں ہے کون آگے. اتنا تک آگے چلے گئے. المہم خزانے کی بات دیکھیے، مال کی بات دیکھیے تو مال اتنا ہے کہ 40، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ ایک بڑی قوت، عصبہ جماعت کو کہتے ہیں، جو تقریباً بات کو کہتے ہیں کہ وہ جماعت 40 لوگوں کی جماعت ہوتی تھی جو اٹھا. میں نے کہا کہ پہلے لوگوں کی طاقت اور آج کے لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. مجھ جیسا بندہ کمزور بھی 10 کلو تو اٹھا ہی لے گا مثال کے طور پر. بھائی کوئی طاقتور ہوگا 1 من تو اٹھا ہی لے گا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اولی العصبہ، فرمایا اولی القوہ، وہ طاقت جماعت بھی تھے، لیکن صرف جماعت نہیں تھے، طاقتور لوگ تھے. وہ کرتے کیا تھے؟ صرف خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے. آپ سوچے تو یہ جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے اتنی بڑی جماعت چاہیے تو خزانہ کتنا ہوگا. اتنا بڑا مال بھی تھا ان کے پاس، یعنی خرچ بھی کریں، بے تحاشا کرتے رہیں، خرچ نہیں ہوگا، چلتا رہے، اتنا خزانہ ہے ان کے پاس. لیکن یہاں نہیں ہے. یہاں تو امت کے ان لوگوں کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس سر پہ ٹوپی نہیں تھی، غربت کی وجہ سے، کوئی شوق یا فیشن کی وجہ سے نہیں، غربت کی وجہ سے. تو فرمایا کہ لوگوں کے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، چلے کوئی نہیں ہے، گزارا ہو جائے گا. کچھ وہ لوگ تھے جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، غربت کی وجہ سے، چلو جی نہیں. چلو موزے تھے ان کے پاس، چلیے چپل نہیں، جوتا نہیں، موزے میں. کچھ تو وہ تھے چپل بھی نہیں ہے، موزہ بھی نہیں ہے، چلو پھر بھی گزارا کریں، کوئی مسئلہ نہیں، گزارا ہو رہا ہے. فرمایا کچھ بھی وہ لوگ تھے جن کے پاس اوپر کی قمیص نہیں تھی، صرف ایک تہبند کی چادر تھی. یہ زندگی بھی تھی انہیں، لیکن پھر بھی چل رہا ہے. اب کہا کہ مال بھی اتنا نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اتنی عمر بھی نہیں ہے. اب آپ نے نیکیاں بھی اتنی کرنی ہے کہ ان کے درجے کو پہنچنا ہے. آپ سب نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آئیں گے اور سب سے آگے ہوں گے. آپ سب نے فرمایا ہم سب سے آخر میں آئیں گے اور سب سے آگے بھی ہم ہوں گے. بھائی مال بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، عمر بھی کم ہے، پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ آپ کے اجر کو بڑھا دیا جائے، اجر کو بڑھا دیا جائے. جیسے حدیث معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کو نمازیں ملی نا، آپ سب 50 یہ 50 نمازیں ہیں. لیکن کیا جب واپس آ رہے تو موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے. ایک مزے کی بات بتاؤں کہ 7ویں آسمان بھی ابراہیم علیہ السلام، سے بخاری کی روایت، 7ویں آسمان بھی سیدنا ابراہیم. بار بار ان سے ملاقات ہوئی، ایک مرتبہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ واپس جاؤ کم کروا کے. لیکن 6ٹھے آسمان پہ آتے تھے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہ کہتے تھے یہ بہت زیادہ ہے آپ کی امت. کہنے لگے، وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی قوم کا تجربہ کیا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اور نہیں کرتے. آپ جائیں اللہ سے کہیں اور اللہ تعالیٰ تخفیف فرمائے. جاتے اور تخفیف کرواتے رہے. یعنی آپ سوچیں کہ 50 سے 5 تک معاملہ چلا گیا. اس دورانے میں بار بار آ رہے ہیں اور ہر مرتبہ 7ویں آسمان سے گزر ہوتا ہے اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام. لیکن ایک مرتبہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا. یہ میرا موضوع نہیں، لیکن میں ایک بات ذکر کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ. خلیل ہیں وہ اللہ کے، جن کو اللہ نے کہا اتنی عمر گزر گئی اولاد نہیں ہوئی، آخر میں بڑھاپے میں بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا. جیسے بیٹا ہوا تو کہیں ماں بیٹے کو دونوں کو لے اور ایسی جگہ پر چھوڑ کے جہاں پر کوئی نہ ہو. تو یہ نہیں کہا کہ اللہ اب جا کے بیٹا ملا ہے اور وہ بھی چھوڑ کے ایسی جگہ پر جہاں کوئی انسان تو کچھ حیوان بھی نہیں، یعنی کوئی رہتا نہیں وہاں پر. ہاں چھوڑ کے کوئی نہ نہیں، بالکل چھوڑ کے آئے، چھوڑ کے آ گئے. چلو بچہ ہو گیا، گائے بگائے جاتے رہتے، وقت پر وقت ملاقات ہوتی، بچہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا. اللہ نے حکم دیا کہ بچے کو اسی کو پکڑ کے ذبح کر دو. نہ نہیں کی کہ بھئی یہ کیسے، اللہ بچہ ہوگا بڑے، اب تو دست و بازو بنے گا میرا، کوئی میرا ساتھی بنے گا، کوئی میری مدد کرے گا. نہیں، جیسے پیدا ہوا تو باہر چھوڑ کے آؤ، اب بڑا ہوا ہے کچھ تو ذبح کر دو.
ذبح کر دو. وہ بھی راضی ہو گئے اس بات پر بھی تیار ہو گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. سیدنا ابراہیم اس بات پر تھے. بہرحال سب باتوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتنی قربانی دے سکتے ہیں تو وہ کیسے کہیں گے کہ 5 نمازیں کم کرواتے جائیں؟ وہ نہیں کہیں گے کہ 5 نمازیں. وہ تو ہر وقت تیار ہیں, وہ ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. موسیٰ علیہ السلام باپ کے اس بات کو کہ امت کے نبی کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن لوگوں میں کمی ضرور ہے. نبی کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں, ان کو تو اللہ جو حکم دے گا وہ کریں گے. وہ تو جو وہ کہیں گا اللہ کہے گا وہ کریں گے. لیکن مسئلہ امت کا ہے, لوگوں کا ہے, وہ کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے ہیں کہ واپس جائیں اور اللہ کو جا کے کہیں. کم کراتے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہی. موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ اور بھی کم کروا کے رہے, میں تو جانتا ہوں لوگوں کو نہیں کریں گے. یعنی کتنی فراست تھی موسیٰ علیہ السلام کی, کو تجربہ تھا بنی اسرائیل کا. تو ایسے لوگ تھے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. حتیٰ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مان لو گے, نہیں مانیں گے. اب پہاڑ اٹھا کے اوپر رکھا, مانو نہیں تو گرا دیں گے. کہتے اچھا مان لو, مانو نہیں تو اوپر گرا دیں گے. اچھا مان لیا, اب مان لیا, رکھ دو. پہاڑ نیچے ہے, پھر وہی اتنا عرصہ. موسیٰ علیہ السلام صرف زندگی کا تجربہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کیوں کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے ان کو قوم کو نجات ملی, وہ باہر نکلے. اب تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب وہ باہر نکلے نا تو ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ نا وہ بتوں کی پوجا کر رہے. تو موسیٰ کو کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ, موسیٰ ہمارے لیے خدا بنا دو جس طرح ان کے لیے. ابھی جان چھوٹی ہے, ابھی ان مصیبت سے عذاب کو دیکھ کے سامنے آئے ہو کہ غرق ہو گئے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی کوئی عبادت کرتے تھے. دوبارہ مانگنے لگ گئے کہ ہمیں بھی کوئی بنا کے دے تو ہم بھی اس کی عبادت کریں. یعنی ایسے لوگ تھے. چلو پھر سمجھایا موسیٰ علیہ السلام, ان کو سمجھا کے درمیان میں ان کے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے, بھائی ان کا خیال رکھنا یہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں. ابھی نجات ملی ہے ان کو, پیچھے چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو بتایا کہ موسیٰ تیری قوم نے تو پیچھے بڑا کام کیا. وہ کیا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ. سامرین ان کو گمراہ کر دیا, انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں تورات لے کے وہاں پہنچے ہیں. قرآن کہتا ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ, ان کے ہاتھ میں وہ تختیاں تھیں وہ بھی انہوں نے رکھی وہاں پر, اور پکڑنے لگے. کہا کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ یعنی یہ دیکھیں کہ نبی بھی درمیان میں موجود ہے. وہ بار بار یعنی ہارون علیہ السلام وہ بھی سمجھا رہے لیکن پھر بھی نہیں سمجھ رہے. ایسے لوگ تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ یہ 5 بھی بہت زیادہ ہیں, کم کروا لیں, کم کروا لیں اور کم کروا لیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تو مجھے جانے کی حیات, بار بار جانا پڑا. اور اللہ تعالیٰ بار بار ہر مرتبہ 5 کم, بار بار 5. کچھ لوگ کہتے ہیں باقی ایک ہی چکر لگتا تو کام ہی ختم ہو جاتا. ہاں ایک چکر لگتا تو کام ہی ختم. جان چکی بہت اللہ معاف. المہم لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ کیا ملا. فرمایا پڑھیں گی تیری امت 5 لیکن 50 کا ہی ملے. پڑھیں گی 5 لیکن 50 کا ملے گا, کیونکہ لا مبدل لکلمات, ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. ہمارے یہاں 50 ہیں, پڑھو گے 5 لکھیں گے 50. اسی لیے فرما دیا. میں نے کہا ابتدا کے اندر طاقت بھی نہیں, مال بھی نہیں, عمر بھی نہیں, لیکن اجر اتنا ہے کہ ایک عمل کرو وہ بڑھاتا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے 3 پارے کے اندر فرمایا, اور فرمایا کہ مثال دے. مثال کیسے؟ مثال یہ دے کر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فرمایا ایک دانے کی مثال دے کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی, اور اس کے بعد ایک ان لمیٹڈ بات کر. وہ کیا مثال یہ بیان فرمائی کہ اس مثال یہ ہے کہ ایک بندہ دانہ زمین میں بیج بوتا ہے, ایک دانہ, اور وہ سلے کی صورت میں پتے کی صورت باہر نکلتا ہے. وہ سلتا ہے جس کے اندر ایک قسطے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ یعنی وہ 7 نکلتے ہیں جس میں 700 دانے ہوتے ہیں, یعنی ایک دانہ بیج بونے سے 700 دانے نکلتے ہیں. تو فرمایا کہ یعنی 1 روپیہ مثال کے طور پر 1 روپیہ خرچ کرنے کے بعد 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب. اچھا جی 700, فرمایا یہ تو تمہارے حساب کے اعتبار سے, لیکن اللہ نے کچھ اور بھی بات کہہ دی. وہ کیا فرمایا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کا اور بھی بڑھا دے اس کی مرضی, ہمارے حساب میں نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا, ایک بندے نے ایک چھوٹی سی چیز کو خرچ کی. یہ مثال کے طور پر اللہ کے لیے بیٹھنا, اللہ کے لیے کچھ دینا, اللہ کے لیے کھلا دینا, یہ اگر اللہ کے لیے, یاد رکھیے اگر اللہ کے لیے, واللہ العظیم اس کا اجر ہو, یہ نہیں بس خوش آمد ہے یہ نہیں, اگر اللہ کے لیے تو اس کا بڑا مقام ہے, بڑا مقام ہے. کیسے؟ فرمایا کہ ایک بندے نے تھوڑا سا اللہ کے راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا. فرمایا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر پہاڑ کے برابر کے سامنے کرے گا. تو بندہ سوچنے لگا میں نے زندگی میں اتنا کچھ تو کبھی کیا نہیں,
اتنی بڑی چیز ہے میں نے تو کبھی خرچ ہی نہیں کی. وہ سوچنے لگ جاتا ہے, پھر آخر کہتا ہے اللہ میں نے تو اتنا خرچ نہیں کیا, یہ آیا کہاں سے؟ یعنی اتنا بڑا اجر ثواب, اتنا خرچ کرنے کا یہ ثواب ملا پہاڑ جتنا. تو وہ سوچنے لگ گیا اور سوال کرتا ہے کہ اللہ میں نے تو اتنا خرچ کیا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ فلاں موقع پر تو نے یہ خرچ کیا تھا. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو لیتا ہے فیربی, پھر اللہ علیہ نے اس کو بڑھایا کما یربی احدکم فلوہ, ایسے بڑھایا جس طرح تم میں سے کوئی جانور کا بچہ لیتا ہے چھوٹا سا, اس کو پال پوس کے بڑا کر کے بڑا جانور بن جاتا ہے. جس طرح چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے پال پوس کے تیار کر کے کھلا پلا کے بڑا جانور ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ نے تمہارے اس چھوٹے سے اجر کو اتنا کر کے یعنی بڑھا کے, اللہ اپنی حکمت سے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, فرمایا اس اجر کو اتنا بڑا کر دیا ہے, اتنا بڑا کر دیا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں مال بھی کم ہے لیکن اگر اخلاص ہے تو اجر اتنا زیادہ ہے, اجر اتنا زیادہ ہے. روزہ ہے, نماز ہے, کوئی نیکی لے لے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سے مسلم کے اندر روایت موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایعجز احدکم ان یکسف 1000 سنة کل یوم, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ روزانہ 1000 نیکی کمائے. صحابہ نے کہا وقال احد من جلسائه, صحابہ بیٹھے ہوئے, صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ 1000 نیکی, یعنی روزانہ کاؤنٹ کرے 1 2 3 4 1000, کون میں یہ ستیا رسول اللہ, یعنی کوئی کس میں طاقت ہوگی 1000 نیکی کرنے کی. ہاں تو کہا کہ ایک چھوٹا سا کام کر لو 1000 نیکی مل جائے. فرمایا وہ کیا, کہا 100 مرتبہ سبحان اللہ کا دو 1000 نیکی لکھی. سبحان اللہ, یعنی کتنا چھوٹا سا کام بتا دیا اور اجر کتنا بڑا بتا دیا, کتنا بڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ فقراء مسکین لوگ جو نا وہ آئے اور پریشانی کے عالم تھے, بڑی پریشانی میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بڑی پریشانی ہے. ہمیں کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ اخواننا ہمارے بھائی ہیں, یصلون کما نصلی, جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں, یصلون کما نصوم, جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ, اس میں تو ہم برابر ہیں. لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مال دیا ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں ہے. دیکھیں تو صحیح, ہمارے یہاں دوڑ کے اس بات پہ اس کے پاس زیادہ پیسے میرے پاس کم ہے, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے میرے پاس, اس کے پاس زیادہ کیسے ہوگا, مجھے تو اس سے زیادہ ڈبل کمانا ہے نا, اگر ڈبل ہے تو ٹرپل کرنا ہے, ٹرپل تو آگے جانا ہے مال کے اعتبار سے. لیکن صحابہ کی یہ سوچ نہیں تھی اجر کے اعتبار سے. اور دوسرا معاملہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ٹھیک ہاں بات تو صحیح ہے, آپ جاؤ پہلے پیسے کما دو پھر آپ خرچ کر دینا. آپ نے یہ بھی نہیں کہا, امت کو کبھی بھی آپ سے اس معاملے میں نہیں چھوڑا کہ جاؤ پہلے پیسے کما دو, کبھی بھی نہیں. ہاں حلال کمانے کا شریعت نے حکم دیا ہے, خودداری کا شریعت نے حکم دیا ہے, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شریعت نے منع کیا ہے. کمائیں, حلال کمائیں, جتنا کما سکتا ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ شریعت نہیں کہا کہ جاؤ پہلے کماؤ پھر خرچ کرو, ایسا کبھی شریعت نہیں. اس میں تو زندگی لگ جائے گی, پہلے پیسہ جمع کرے پھر خرچ کرنے آئے, یہ چکر نہیں صاحب. شریعت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو کہا کہ یہ کرو, صدقہ کرنا چاہتے ہو, جی ہاں جی, تو کہا بکل تسبیحۃ صدقہ وبکل تکبیرۃ صدقہ وبکل تحلیلۃ صدقہ وبکل تسبیح تحمید صدقہ. فرمایا اللہ اکبر کہو, لا الہ الا اللہ کہو, سبحان اللہ کہو, الحمدللہ کہو, ہر مرتبہ کہو کہ صدقہ آپ کو ملے گا, ایک کرنے کا صدقے کا ثواب مل جائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 30-33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھا کریں, یہ اس طرح صدقے اور خیرات کرنے سے افضل ہے, یعنی اس کے برابر آپ کو اجر ثواب ملے گا. صحابہ خوش ہو گئے کہ بھائی چلو پیسے نہیں ہے تو چلو ہم اس طرح تو نیکیاں کما لیں گے نا, ان کے برابر تو ہو جائیں گے. کس میں؟ اجر و ثواب میں. اجر و ثواب میں شروع ہو گئے. تھوڑے دن گزرے تو پھر واپس آ کے پریشانی کا عالم میں, بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو کہ جی جب سے ان مالداروں کو دیکھیں ہمارے پاس بھی ہوتا ہے نا کہ مجھے اگر یہ چیز یہاں سے مل رہی ہے تو پھر پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی مجھے اگر سبحان اللہ سے صدقے کا ثواب مل رہا ہے تو میں 50 روپے کیوں خرچ کروں, یہ ہوگا نا. نہیں, صحابہ کی یہ سوچ نہیں تھی. لیکن یہ نہیں کہ سبحان اللہ سے صدقے کا ثواب مل کے بعد ختم ہو گیا, 50 روپے کیوں خرچ کروں, نہیں, پیسے بھی خرچ کرنے ہیں اور سبحان اللہ بھی کہنا ہے, الحمدللہ بھی کہنا ہے. تو پھر صحابہ وہ بیچارے فقراء جو سے دوڑتے ہوئے آئے, کہا کہ اللہ کے رسول تو مسئلہ اور خراب ہو گیا. کہ اور کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, چلو اس میں تو برابر. آپ نے کہا وہ پیسے خرچ کریں, ہم سبحان اللہ پڑھتے رہیں تو برابر ہو جائیں گے.
لیکن اب تو انہوں نے پیسے بھی خرچ کرنا شروع کر دیا اور ساتھ میں ذکر بھی کرنا شروع کر دیا. اب کیسے مقابلہ ہوگا؟ سوچ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. فرمائیے اللہ کا فضل جس کو اللہ تعالیٰ دے، جو اللہ کا فضل اس پر راضی رہے. کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح نیکی کرتے جائیں اور اس کا اجر بڑھاتے چلے جائیں، نیکی کرتے جائیں اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا. خلاصہ کلام میرے اس بات کا، پوری بات کرنے کا کہ ہماری زندگی بھی مختصر زندگی. نمبر 2، مال کی بھی اتنی فراوانی نہیں. نمبر 3، ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے. عمر کا یہ نہیں ہے، وقت بھی بہت کم ہے، طاقت بھی ہمارے پاس کمزور ہے. ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر انسان اللہ کے لیے کوئی خیر کا کام کرے اور موقع کو غنیمت سمجھ لے، جب بھی نیکی کا موقع ملے کبھی نیکی کو چھوڑے نہ، یقین جانے اس بندے سے بڑھ کر کوئی خیر والا اور کامیاب بندہ کوئی نظر نہیں آتا اور نہیں ہے. آپ سوچیں ایک چھوٹی سی مثال. حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ایک ٹہنی جو لٹکی ہوئی ہے راستے پر، لوگ آتے جاتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس بندے نے کیا کر دیا؟ اس ٹہنی کو کاٹ دیا. فرمایا یتقلب فی الجنت، میں نے اس کو جنت میں دیکھا کہ اچھل کود کر رہا تھا. ایک چھوٹی سی نیکی. شریعت نے، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، پھر کیا؟ فرمایا اس کا بدلہ بھی ہوگا. صحابہ پریشان ہو گئے، سیدنا ابوبکر خود پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول اگر بدلہ ہوگا تو پھر کون دے گا بدلہ؟ فرمایا بدلہ کیسے ہوگا؟ سن لو. فرمایا بدلہ یہ ہوگا، بخار آ جائے، سر میں درد ہو جائے، پاؤں میں کانٹا لگ جائے، پاؤں کو ٹھوکر لگ جائے، بھول جائے. مثال کے طور پر کسی نے کوئی چیز رکھی اس جیب کے اندر، اچانک یوں ہٹ، ارے کہاں گئی؟ یہ جو اچانک بندے کو تھوڑا سا ہلکا جھٹکا لگا نا، میں نے کہاں رکھی تھی. فرمایا اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. صرف اتنا سا کام کرنا چاہیے. آپ سوچیں تو صحیح، اتنے راستے خیر کے بتا دیے کہ یہ کر لو اجر بڑھ جائے گا، یہ کر لو اجر بڑھ جائے گا. تو بس یہ مختصر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ کے لیے اپنے وقت کو غنیمت سمجھے. وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے اور گزر گیا، پتہ نہیں کس کے بعد کتنی زندگی اللہ جانتا ہے. اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے. حدیث کے الفاظ ہے کہ من اراد اللہ بی خیرا استعملہ، وکما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، استعملہ، اللہ اس کو استعمال کرتا ہے. کیا مطلب ہے استعمال کرتا ہے؟ یوفقہ للخیر قبل الموت، کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.